سورہ کہف آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا صدق اللہ العظیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ انہیں کہیں کہ تم پوچھتے ہو تو اس کا سبق آموز حصہ ہم سنائے دیتے ہیں۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا اور ہر قسم کے وسائل مہیا کیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو پھر اس نے وہ وسائل وہ سامان اکٹھا کیا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، یہاں تک کہ وہ ملک پہ ملک فتح کرتا ہوا مغرب الشمس کو، یعنی اس مقام کو پہنچ گیا جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، اور وہاں پہ اس نے دیکھا ایک قوم کو۔ قلنا یا ذی القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اس قوم کے بارے میں ہم نے ذی القرنین کو اختیار دیا کہ تو چاہے تو ان کو سزا دے اور چاہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، تو اس نے کہا کہ میں تو جو ان میں سے ظالم ہوگا اس کو تو سزا دوں گا، لیکن پھر اس کو اپنے رب کی طرف جب لوٹایا جائے گا تو وہاں وہ اسے اور سخت سزا دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، ہاں البتہ جو ایمان لایا اور جس نے اچھے کام کیے تو اس کے لیے بڑا اچھا بدلہ ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں گے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر اس نے وسائل اپنے ریسورسز اکٹھے کی۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا، یہاں تک کہ جب وہ سورج طلوع کے مقام کو پہنچا، یعنی مشرق میں انتہا کو پہنچ گیا، تو وہاں اس نے دیکھا کہ یہ تو ایک ایسی قوم کے اوپر، ایک ایسے لوگوں کے اوپر طلوع ہو رہا ہے کہ جن کے اور سورج کے درمیان کوئی اوٹ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، اور یہ اسی طرح ہوا اور ہم اس کے حالات سے پوری طرح واقف تھے۔ یہاں سے قریش کے تیسرے سوال کا جواب شروع ہوتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے تھے، اور یہ یہود کے ایما پہ پوچھے تھے، بلکہ روایات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ قریش نے اپنے میں سے 2 اچھے معتبر پڑھے لکھے آدمی نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ بھیجا کہ یہود کے علماء سے مل کے آپ ان کو
ان کا حال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احوال بتائیں، اور پھر ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کہا کہ میں رسول ہوں، تو ان کی رسالت کی تصدیق کے لیے ہم کیا طریقہ اختیار کریں؟ جو یہود نے انہیں یہ 3 سوال بتائے، ایک اصحاب کہف کے بارے میں ان سے پوچھو، دوسرا ان سے پوچھا انہوں نے حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ۔ بعض روایات میں اگرچہ دوسرا سوال وہ ہے جو بنی اسرائیل میں گزرا، یسألونک عن الروح، کہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس جگہ کو فٹ نہیں بیٹھتا۔ یہ دوسرا سوال تھا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعہ کا، اور یہ تیسرا سوال ہے۔ اب اس میں ہمیں جو تاریخی قرائن ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے ذوالقرنین، صرف یہود اس سے واقف تھے، اس لیے کہ ان کی اپنی تاریخ میں اس کا بڑے اچھے ناموں سے تذکرہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بخت نظر نے حملہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی ریاست پہ، تو اس نے اس کے ٹکڑے کر دیے، اور پھر بہت 1,00,000 آدمی قید کر دیا، اور 1,00,000 آدمی اس نے قتل بھی کر دیا، اور یہ بابل کا حکمران تھا، ان لوگوں کو قیدی بنا کے لے گیا۔ تو وہاں پہ وہ بہت مشکلات میں تھے۔ ان قیدیوں میں بنی اسرائیل کے نبی بھی تھے، انہی انبیاء میں ایک نبی تھے حضرت دانیال۔ تو تورات میں جو موجودہ تورات ہے، اس کے ترجموں میں ہمیں ایک صحیفہ ملتا ہے دانیل ایل کے نام سے، یہ وہی ہے حضرت دانیال علیہ السلام۔ اس صحیفے میں ایک مکاشفہ ہے، یعنی انہوں نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا ہے۔ کہا کہ میں نے ایک مینڈا دیکھا جس کا ایک سینگ ابھرا، پھر دوسرا سینگ ابھرا، اور جو دوسرا تھا وہ پہلے سے بڑا ہو گیا، اور پھر اس نے جو بھی سامنے آیا اس مینڈے نے اس کو ٹکر مارنی اور ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکا۔ تو حضرت دانیال کے مکاشفے میں یہ ہے کہ میں تو اس خواب سے بہت پریشان ہوا کہ یہ کیا ہے، یہاں تک کہ جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آ کے اس کی تعبیر بتائی۔ کہا کہ ایک ایسا بادشاہ قائم ہو چکا ہے، ایک ایسی سلطنت قائم ہو چکی ہے کہ جس کے بادشاہ نے مشرق و مغرب دونوں طرف فتوحات کرنی ہے، اور یہ خاص طور پہ اس وقت کی موجود 2 بڑی سلطنتیں، ایک کو کہتے تھے میڈیا اور دوسرے کو کہتے تھے لیڈیا۔ یہ جو میڈیا ہے تاریخ میں یہ عراق اور شام کا علاقہ ہے، اور جو لیڈیا ہے یہ ترکی ہے، اس کا زیادہ یہ ترکی کا زیادہ حصہ یہ ہے، ان کو وہ فتح کرے گا۔ اس وقت کی یہ 2 معلوم بڑی ٹھیک ٹھاک سلطنتیں تھیں۔ تو وہ جو 2 سینگوں والی بات تھی، ذوالقرنین، اصل میں کرن کہتے ہیں سینگ کو، تو ذوالقرنین 2 سینگوں والا، ہمیں اس مکاشفہ میں یہ چیز ملتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ یہود کو صرف پتہ تھا اس بات کا، اور پھر یہی بادشاہ ہے کہ جس نے جب بابل کی سلطنت کو ختم کیا تو یہود کو قید سے نجات ملی، اور پھر اس نے ان کی مدد کی، اور وہ ہیکل سلیمانی جو کہ گرا دیا تھا وقت نظر میں، اس کو دوبارہ انہوں نے تعمیر کیا، اس لیے وہ اس کے بہت احسان مند تھے۔ اور جیسے آگے اس کی صفات میں بات آئے گی کہ یہ بڑا ایک خدا ترس قسم کا انسان تھا، اور زرتشت کا عنصر تھا۔ زرتشت اصل میں زیادہ لوگوں کا یہی خیال ہے، ہمارے علماء اور محققین کا، کہ وہ ایک نبی تھا اور موحد تھا، لیکن جیسے تمام مذاہب میں تحریف ہوئی اور خرابیاں پیدا ہوئیں، اس طرح اس کے پیروکاروں میں بھی خرابی پیدا ہوئی، یہاں تک کہ بہت قریب ہی کے زمانے میں دارا جو بادشاہ ہوا، تو وہ ان 2 خداؤں کا تصور اس کے کتبات میں ملتا ہے، یعنی خدائے اہرمن اور خدائے یزدان،
کہ اہرمن برائی کا خدا ہے اور یزدہ جو ہے وہ اچھائی کا خدا ہے۔ ہر برائی کو وہ اہرمن کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ہر اچھائی کو وہ یزدہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور یہ تصور جو ہے یہ دارا کے کتبات میں اس زمانے میں جو لکھے گئے ہمیں ملتا ہے کہ اس نے خدا یزدہ کا شکریہ ادا کیا کہ تو نے مجھے اتنی اچھی سلطنت بغیر کچھ کیے دے دی، اس لیے کہ یہ اسی ذوالقرنین کا پیروکار تھا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ ذوالقرنین کون تھا، کس زمانے میں تھا؟ تو ہمارے جو مفسرین پچھلی صدی سے پہلے تھے اس سب کانٹیننٹ میں اور عرب میں بھی، تو ان میں سے اکثریت یہ کہتی ہے کہ یہ اسکندر رومی تھا، وہ مقدونی، اسکندر مقدونی یا اسکندر رومی جس کو کہتے ہیں، جس نے ٹیکسلا تک یلغار کی تھی۔ تو اصل میں تو یہاں جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی اس کے اوپر نہیں بیٹھتی۔ وہ تو مشرک تھا اور یہ تو کوئی بہت زبردست قسم کا موحد تھا، توحید پرست تھا، اس لیے ہم سرے سے اس کو انکار کرتے تھے۔ اور پہلے محقق سب کانٹیننٹ میں جس نے اس کے اوپر تحقیق کی اور ایک مقالہ لکھا وہ ابوالکلام آزاد ہیں، لیکن وہ مقالہ بہت مختصر تھا۔ پھر اسی چیز کو حفظ الرحمان سیاروی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھایا اور ان کی تحقیق کو یعنی تاریخ کے حوالوں سے ثابت کیا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران کا بادشاہ کیخسرو تھا، اور اسی کو یعنی اسی کے تھوڑی عرصے بعد یونان تاریخ میں ایک بہت زبردست تہذیب یونان کی ابھری اور وہاں پہ ارسطو وغیرہ اور اس قسم کے لوگ پیدا ہوئے، تو انہوں نے اس کو اپنی کتابوں میں یونانیوں نے خورس لکھا۔ اور یہ کیخسرو کی ایک یونانی شکل ہے، نام کا یہ جو فرق ہے اور خاص طور پہ ہمارے تک پہنچتے پہنچتے یہ کیخسرو سے ہوا۔ اور کیخسرو کون ہے؟ یہ کمبوچا کا بیٹا تھا جس کو ہمارے ہاں کواچا بھی کہتے ہیں۔ تو اس کمبوچا کی ایک چھوٹی سی سلطنت تھی جو اس کو وراثت میں ملی، اور یہ واقعہ جو ہے یہ 6 صدی قبل مسیح کے وسط کا ہے۔ لیکن اس کے اوپر حکمران بنتے ہی اس کو ایک مشکل پڑی آگے کہ بیٹا کے حکمران نے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں ان کی دفاع کرنے کے قابل ہوئے اور اس کو بہت نقصان پہنچا، اور وہ سلطنت میڈا والوں کی کمزور ہو گئی اور یہ کافی مشہور ہو گیا۔ پھر اس نے آس پاس کے تمام علاقے جو ہیں وہ فتح کر لیے، اور بالآخر جیسے میں نے گزارش کی کہ اس نے وہ میڈا اور لیڈا، عراق و شام اور ترکی، اور اس میں پھر آگے یونان بھی، اور وہ بہت سا علاقہ آتا ہے، اور جب ہم عراق و شام کہتے ہیں تو ساتھ میں مصر اور یہ بھی لگ جاتا ہے۔ تو یعنی اس وقت کی ساری مہذب دنیا کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا، ایک بہت بڑی سلطنت کا مالک ہوا۔ اس کا نام کیخسرو تھا، اور اس نے تقریباً 30 سال تک حکمرانی کی۔ اور 2 سینگوں والا ذوالقرنین کہتے ہیں، 2 سینگوں والا، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ لقب کہاں سے چلا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ جو واو ہے یعنی واقعہ سے پہلے واو عطف کا، یہ واضح کرتا ہے کہ یہ سوال پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کچھ ہو چکا ہے۔ اور میں نے گزارش کی کہ وہ 2 سوال اس سے پہلے بھی تھے، اس لیے یہاں پہ عطف ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي، اور آپ سے پوچھتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، یہ جو دونوں لفظ ہیں سَأَتْلُو کہ میں سنائے دیتا ہوں، اور ذکرہ، ان دونوں کے اندر ایک تعمیر کا، اس کے اندر ایک نصیحت کا اور سبق کا مادہ جو ہے خود بخود مضمر ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ تمہیں ذوالقرنین کا واقعہ سناتا ہوں، بلکہ کہا کہ اس کا ذکر کیا ہے؟ تذکیر، جس سے ہوتا ہے نصیحت، سبق آموزی۔ اب چونکہ یہ تاریخ کا معاملہ ہے اور قرآن پاک تاریخ کی کتاب تو نہیں ہے، اس لیے اگر وہ تاریخی واقعات میں سے کسی واقعے کو اٹھاتا ہے تو اس کا صرف سبق آموز پہلو جو ہے، جس کے ذریعے سے کوئی نصیحت پکڑ سکتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے۔
تو اس وقت کے اور قیامت تک آنے والے متمردین کے لیے جو سرکش ہیں اور حکمران ہیں، ان کے لیے اس کا جو تذکرہ ہے یہ نصیحت کا سبب ہے. ہم آپ کو اس کا جو سبق آموز پہلو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیے دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے پوچھا ہے. ساتھ لو، آپ نے پوچھا ہے تو ہم بیان کرتے ہیں. انا مکننا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، کہ ہم نے اسے اقتدار بخشا. مکننا، تمکین، تمکنت، یہ اقتدار کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا اصل مادہ وہی ہے مکان، یعنی مکان کے اندر جو مالک مکان ہے اس کا اقتدار ہوتا ہے، اس کی حکمرانی ہے، وہ اس کی ملکیت ہے. تو اگر وہ کہتا ہے فی الارض تو زمین کا وہ خاص حصہ جس کو اس نے فتح کر لیا، جو اس کی حکومت ہوئی، وہاں پہ ہم نے اس کو اقتدار بخشا. مکننا. وآتیناہ من کل شیء سببا، اور کہا کہ جو بھی اسباب اور وسائل کسی کام کے لیے ضرورت پڑتے تھے وہ ہم نے اس کو عطا کر دیے تھے. اور یہ علاقہ ویسے بھی آج دن تک ایسا ہی ہے کہ دنیا کے وسائل کا جو بڑا حصہ ہے وہ اس میں ہے. اب بھی تو امیر ترین ممالک دنیا کے یہیں پہ ہیں. تو اس وقت بھی یہی صورتحال تھی کہ جو بھی چیز چاہیے تھی انسانوں کی ضرورت کی وہ یہاں پہ میسر تھی. سبب تو اصل میں کہتے ہیں رسی کو، اور رسی جو ہے اس کے ذریعے سے آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف دیکھ سکتا ہے، چڑھ سکتا ہے رسی کی مدد سے، اور دو چیزوں کو آپس میں جوڑ سکتا ہے. اس لیے اس کے معنی میں وسعت پیدا ہوئی اور یہ وسیلہ اور ذریعہ کے لیے استعمال ہونے لگا. تو یہاں پہ بھی اس کا معنی وسیلہ ذریعہ ہے کہ من کل شیء سببا، اس کو ہر قسم کے وسائل جس کو آج کی زبان میں ہم ریسورسز کہتے ہیں وہ ہم نے عطا کر رکھے تھے. فأتبع السببا، تو پھر اس نے ان وسائل کو اکٹھا کیا ایک خاص مہم کے لیے. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندها قوما، یہاں تک کہ یہ مغرب شمس سے جہاں سورج غروب ہوتا ہے. اب سورج تو غروب کسی جگہ پہ نہیں ہوتا، لیکن ہم بھی مغرب کہتے ہیں اس کو، کہ سورج کے غروب کی جگہ ہے. تو بالکل اس وقت کی متمدن دنیا کو یہ فتح کرتا ہوا وہاں تک پہنچ گیا جہاں آگے پانی تھا، یعنی میڈیٹرینین کے کنارے پہنچ گیا. تو وہاں پہ ایسے نظر آتا تھا کہ جیسے یہ کسی کالے چشمے میں، کسی کالے پانی میں یہ ڈوب رہا ہے. اور یہی ہوتا ہے، سمندر کے کنارے کھڑے ہوں تو وہ پانی میں ہی ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے. وہاں پہ چونکہ ایک دو دریا بھی آ کے ملتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس علاقے میں، انطاکیہ کے علاقے میں، تو اس لیے ان کی وجہ سے ایک بڑا ڈیلٹا بن جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ اس گدرے پانی میں، کالے پانی میں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی انتہا تک پہنچ گیا اس وقت کی متبدل دنیا کی. وہاں پہ اس نے ایک قوم کو دیکھا، کچھ لوگوں کو دیکھا. قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. قلنا تو ویسے اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے کہا، لیکن کالا جو مصدر ہے عربی زبان میں یہ حال کے لیے، احوال کے لیے اور دل میں بات ہوتی ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہ چیز پہلے بھی کافی دفعہ، یہ تو بڑا عام لفظ ہے قرآن پاک میں اور اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں. مختلف مواقع پہ یہ صرف احوال کے لیے استعمال ہوا. جیسے بہت شروع میں یہ بات آئی تھی کہ یہود کہتے ہیں سمعنا وعصینا، قالوا سمعنا وعصینا، کہتے ہیں ہم نے سنا ہم مانیں گے نہیں. اب یہود جو ہیں وہ موقع پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے آتے تھے انہوں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم مانیں گے نہیں، لیکن ان کا جو عمل تھا، ان کے اندر کی جو بات تھی اس کو بھی کالا سے تعبیر کیا. قالو اندر کی جو بات ہے، یہاں پہ بھی قلنا ہم نے کہا، یعنی اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہم نے. یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا تو ان کو سزا دے، مفتوح ہیں ان کے اوپر تیرا، تو نے فتح کر لیا اس علاقے کو، تو اب اختیار تیرے پاس ہے کہ وہ ظلم کرنے کا بھی اختیار اللہ نے دیا ہے اور اچھائی کرنے کا بھی اختیار دیا.
لیکن اللہ نے ظلم کو اختیار انسان کو دے کے ظلم کی تاکید نہیں کی، تاکید اچھائی کی ہے، اور ظلم کا کہا ہے کہ اس کا بدلہ دوں گا میں تمہیں، میں بھی تیرے ساتھ حساب کروں گا۔ بس یہ اس اختیار کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میرے پاس اختیار تو ہے، میں چاہوں تو ان کو سزا دوں، ان کے اوپر ظلم کروں، ان کو ظلم کی چکی میں پیسوں، یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، تو اس نے کہا کہ ان میں سے جو زیادتی کرے گا، تو ظاہر ہے اس نے وہ جب علاقے کو ہم پہ حملہ کیا تو اس کے پاس شکایات تو آئی ہوگی کہ یہاں پہ استحصال کرنے والے اس قسم کے لوگ ہیں، تو اس نے حملہ کر کے فتح کیا، تو اب اس نے امن قائم کرنا ہے۔ امن کے لیے ضروری ہے کہ ظلم کا خاتمہ کیا جائے اور مساوات اور انصاف کا بول بالا ہو۔ اب کسی حکمران کے لیے یہی ایک سب سے بڑی اچھائی کی بات ہے، تو اس نے کہا کہ میرا تو یہ خیال ہے کہ جو ان میں سے زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا، ناانصافی کرے گا، تو اس کو تو میں سزا دوں گا۔ اور پھر یہی بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی، بلکہ جب اس کو اللہ کے پاس لوٹایا جائے گا، وہاں جب وہ جائے گا تو وہ اس کو سخت سزا دے گا، عذاب النکرہ۔ تو وہ اس کا عذاب جو ہے وہ بڑا شدید ہے، لیکن ہم دنیا میں بھی اس کے ساتھ محاسبہ اس کا کریں گے، اس کے ظلم کا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، البتہ جو ایمان لایا اور جس نے عمل صالح کیا۔ اب یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ شخص ایمان والا، توحید والا اور ایک صاحب کردار بادشاہ تھا۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ سکندر رومی کے ساتھ جو بڑا مشہور ہو گیا، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں سکندر ذوالقرنین ہے اس کو، وہ سکندر ذوالقرنین نہیں ہے، اس میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ کہے کہ ایمان لایا اور عمل صالح، وہ مشرک تھے۔ تو کہا کہ جو ایمان لایا اور اس نے اچھے کام کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہوگا، ہم اس کو اچھا بدلہ دیں گے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں گے۔ یعنی بادشاہوں کی طرف سے، صاحب اختیار کی طرف سے آسانی کا معاملہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اس نے کوئی ٹیکس مقرر کر دیا، تو بھئی اس کے حالات دیکھ ہی ٹیکس مقرر ہوا ہے تو فصل نہیں ہوئی تو وہ کیا لے گا؟ یعنی وہ ہندوستان کے مرہٹوں والی بات نہیں ہے کہ ان کی چوتھ مشہور تھی تاریخ میں، کہ جو مرہٹے تھے جن علاقوں پہ ان کا قبضہ ہوتا تھا تو اس کی ان کا ایک ٹیکس تھا، اس کو کہتے چوتھ، یعنی ان کے آدمی آتے تھے، وہ فصل سے چوتھا حصہ اٹھاتے تھے اور اپنے پاس ریکارڈ رکھتے تھے۔ اب اگر کسی جگہ سے پچھلے سال انہوں نے 15 من اکٹھا کیا ہے اور اس سال فصل نہیں ہوئی اچھی، بارشیں نہیں ہوئی، کوئی وجہ تھی، وہ کہتے تھے 15 من لے کے جانا ہے۔ اب وہ ان لوگوں کو مختلف قسم کے شکنجوں میں کستے تھے، تو وہ ان کے خوف سے اگر فصل اچھی نہیں ہوئی تو وہ جو چوتھ تھی وہ پہلے سے تیار کر کے رکھتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے، معاملہ آسانی کا کریں گے، آسانی کا معاملہ یہ ہے کہ جو نہیں ہے وہ نہیں ہے بس۔ ثم اتبع السبب، پھر وہ جب اپنے علاقے میں واپس آیا، یہ جو موجودہ شہر ہمدان ہے ایران کا، یہ کیا خسرو کی سلطنت کا مرکز تھا، یہ دارالخلافہ تھا۔ تو واپس آ گیا تو پھر اس کو شکایات ملی مشرق کی طرف سے، تو اس نے اسباب و وسائل، ثم اتبع سببا، اس نے پھر وسائل اکٹھے کیے، فوج تیار کی اور کدھر چل پڑا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آتا تھا، یعنی آگے کوئی آبادیاں نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، صحرا تھا۔ اب صحرا میں جب کہ پتہ بھی نہیں ہے، جغرافیہ تو اس وقت معلوم نہیں تھا کہ یہ کہاں تک ہے، تو وہ تو ادھر رک گیا جدھر آبادی کوئی نہیں تھی، جس کے بعد آبادی کوئی نہیں نظر آتی تھی، تو پھر سورج بھی وہاں اس صحرا سے طلوع ہوتا ہوا نظر آتا تھا، یہ مطلع الشمس ہے۔
جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آتا تھا. لیکن اس کی ایک صفت اس نے بیان کی اس جگہ کی کہ یہ سورج جن لوگوں پہ طلوع ہو رہا تھا، جو علاقہ اس نے فتح کیا، وہ عمارتیں تو دور کی بات ہے، خیمہ بنانا بھی نہیں جانتے تھے. بلکہ بعض تفسیروں میں تو مجھے فی ظلال القرآن میں جو سید قطب کی تفسیر ہے اس میں آج ہی میں دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا وہ کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے، کیونکہ یہ جو ہے عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا، کہ یہ سورج کو دیکھا ایک ایسے لوگوں کے اوپر طلوع ہو رہا ہے کہ جن کے اور سورج کے درمیان کوئی اوٹ نہیں ہے. تو ہم تو احتیاط سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ کسی مکان میں رہتے تھے، کسی خیمے میں نہیں رہتے تھے، خانہ بدوش تھے، جدھر زمین آئی پڑے رہے. اب موسم کے حساب سے دیکھیں تو پھر یہ جو مکران کا علاقہ ہے، یہ جو صحرا ہے، دشت جس کو کہتے ہیں بلوچ، یہ اس قسم کا علاقہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑے بہت دور دور کہیں وہ سایہ کرنے والے درخت ہیں، دن ادھر گزار لیا، رات کو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے تھے، یہ ہو سکتے ہیں، اور یہ اس کے بہت مشرق میں ہے. لیکن تاریخی شواہد سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ بلخ و بخارا، یہ سمرقند، یہ جو ایشیا کا علاقہ ہے، ایشیا کوچک جس کو کہتے ہیں، اس سارے کو بھی اس نے فتح کیا اور یہ بھی مشرقی تھا. تو یہاں پہ اس نے ان لوگوں کو پایا کہ جن کا نہ کوئی مکان تھا نہ کوئی خیمہ تھا، وہ کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوتے تھے. كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، کہا کہ جو ہم نے واقعہ بیان کیا اس کی 2 مہمات کا، کہ وہ مغرب کو گیا اور اس نے فتح کیا وہاں تک، اور مشرق کو گیا اور یہاں تک آیا، یوں ہی ہوا. یہی واقعہ ہے تاریخ کا. وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، کہا کہ اس کے بارے میں ہمیں پورے احوال کا پتہ تھا. اب یہ بات جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے اگر اس کو اتنی فتوحات عطا کی تھی تو یہ بات دیکھ کے کہ یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کر سکے گا، ان کو توحید کی دعوت دے سکے گا، اور ان کو آخرت کی یاد دلا سکے گا، اچھے اعمال کے لیے ان کو کہہ سکے گا. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح سورۃ انبیاء میں ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم کو رشد عطا کیا، یعنی سیدھی راہ کی طرف اس کی رہنمائی کی، اور ہمیں پتہ تھا کہ یہ شخص جو ہے سیدھی راہ کے اوپر چل سکتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. اللہ حاضر قیاس ہمیں دوسری جگہوں پہ بھی یہ ملتا ہے کہ اللہ پاک نے جب کسی کو منتخب کیا کسی کام کے لیے تو کہا کہ اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے اس کو کیا. بنی اسرائیل کو امام، رہبر اور رہنما بنایا دنیا کی قوموں کا، کہا قد اخترناہم علی علم، کہ ہم نے ان کو منتخب کیا دنیا کی امامت کے لیے اپنی معلومات کی بنیاد پر کہ یہ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے قد احطنا بما لدیہ خبرا، کہ اس کے بارے میں جتنی بات تھی، جو احوال تھے، وہ ہمارے احاطہ علم کے اندر تھے، اور اس کے اندر یہ صلاحیت پائی ہم نے، اس لیے اس کو اتنی بڑی دنیا کی سلطنت اور یہ کچھ فتوحات اس کو عطا کی. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک نبیک محمد